بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، راحت معطر پسینہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور عظیم الشان بلند و بالا بارگاہ میں ایک بار ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجیے۔ دوستان گرامی، آج جو داستان میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے عشق رضا۔ امام احمد رضا خان تاجدار بریلوی ہم سب اہل سنت والجماعت کے سروں کے تاج ہیں۔ امام احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت با سعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856 کو ہوئی تھی۔ آپ کا نام مبارک محمد ہے اور دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور بعد ازاں اسی نام سے مشہور ہو گئے، جبکہ سن پیدائش کے اعتبار سے آپ کا نام المختار ہے۔ آپ جہاں ایک بہت بڑے عالم دین، محدث، محقق، مفتی، حافظ، قاری، فقیہ، مجدد تھے، وہیں آپ ایک بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تھے، اور آج میں آپ کو ان کے اسی عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک دل فریب واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ اپنے عہد طالب علمی کی وہ خوشگوار شام میں کبھی نہیں بھولوں گا جب دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور کے صدر دروازے پر میں کھڑا تھا۔ لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک بوڑھا دیہاتی میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور ہانپتے ہوئے دریافت کیا، مبارک پور میں کوئی بڑا مدرسہ ہے؟ اس کا نام میرے ذہن سے اتر گیا ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ بریلی کے جن مولانا صاحب نے 1300 برس کے اسلام کا چہرہ باطل پرستوں کے اڑائے ہوئے گرد و غبار سے صاف کیا ہے، وہ مدرسہ انہی کے مسلک کا حامی۔ اس واقعہ کو 20 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن آج سوچتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اس بوڑھے انسان کے ہیکل میں فطرت خود بول رہی تھی۔ بریلی کے انہی مولانا صاحب کی کیف بار زندگی کا ایک رخ اس داستان میں بھی سنتے ہیں۔ پرانے شہر بریلی کے ایک محلہ میں آج صبح ہی سے ہر طرف چہل پہل تھی۔ دلوں کی سرزمین پر عشق رسالت کا کیف و سرور کالی گٹاؤں کی طرح برس رہا۔ بام و در کی آرائش، گلی کوچوں کا نکھار، راہ گزاروں کی صفائی اور دور دور تک رنگین جھنڈیوں کی بہار ہر گزرنے والے کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بالآخر چلتے چلتے ایک راہگیر نے دریافت کیا، آج یہاں کیا ہونے والا ہے؟ کسی نے جواب دیا، دنیا اسلام کی عظیم ترین شخصیت، دین کے مجدد، اہل سنت کے امام، عشق رسالت کے گنج گراں، مایا اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آج یہاں تشریف لانے والے ہیں۔ انہی کے خیر مقدم میں سارا اہتمام ہو رہا ہے۔ پھر اسی راہگیر نے فوراً ہی دوسرا سوال بھی کر دیا، کہاں سے تشریف لا رہے ہیں حضور؟ کسی نے جلدی سے گزرتے ہوئے جواب دیا، اسی شہر کے محلہ سوداگران سے۔ جواب سن کر راہگیر حیرت سے منہ تکتا رہ گیا۔ دیر تک کھڑا سوچتا رہا، آنے والا اسی شہر سے آ رہا ہے، وہ آنا چاہے تو ہر صبح و شام آ سکتا ہے۔ مسافت بھی کچھ اتنی طویل نہیں ہے کہ وہاں سے آنے والے کو کوئی خاص اہمیت دی جائے اور ایک نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر اس کے خیر مقدم کا شاندار اہتمام کیا جائے۔ آخر لوگوں کے سامنے اپنے دل کی اس خلش کا اظہار کیے بغیر اس سے نہ رہا گیا۔ ایک بوڑھے آدمی نے ناصحانہ انداز میں جواب دیا، بھائی پہلے تو یہ سمجھ لو کہ وہ آنے والا کس حیثیت کا ہے، کس شان کی اس کی ہستی ہے۔ اعزاز و اکرام کی بنیاد مسافت کے قرب و بعد پر نہیں ہے، شخصیت کی جلالت شان اور فضل و کمال کی برتری پر ہے۔ آنے والے مہمان کی زندگی یہ ہے کہ وہ اپنے دولت قدے سے نکل کر یا تو فرائض بندگی کے لیے خدا کے گھر میں جاتا ہے
یا پھر جذبہ عشق کی تپش بڑھ جاتی ہے تو دیار حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سفر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی شام و سحر اور شب و روز کا ایک ایک لمحہ دینی مہمات میں اس درجہ مصروف ہے کہ نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی اسے مہلت نہیں ملتی۔ اس کے حریم دل پر ہر وقت عشق بے نیازی کا پہرا کھڑا رہتا ہے۔ ہزار انداز دل برائی پر آج تک خیال غیر کو باریابی کی اجازت نہیں مل سکی ہے۔ اس کی نوک قلم کا ایک ایک قطرہ فکر و اعتقاد کی جنتوں میں کوثر تسنیم کی طرح بہہ رہا ہے۔ اس کے خون جگر کی سرخی سے ویرانوں میں دین کے گلشن لہلہا اٹھے۔ اس کے عرفان و آگہی کی داستان چمن چمن میں پہنچ گئی ہے اور لوح کرتاس سے گزر کر اب اس کے علم و دانش کا چراغ کشور دل کے شبستانوں میں جل رہا ہے۔ عشق و ایمان کی روح اس کے وجود کی رگ رگ میں اس طرح رچ بس گئی ہے کہ اپنے محبوب کی شوکت جمال کے لیے وہ ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ اس کے جگر کی آگ کبھی نہیں بجھتی، اس کے دل کا دھواں کبھی نہیں بند ہوتا اور نقش و نگار جانا کے لیے اس کے قلمدان کی روشنائی کبھی نہیں سوکھتی۔ پلکوں کا قطرہ ڈلکنے نہیں پاتا کہ اس کی جگہ آنسوؤں کا نیا طوفان امڈنے لگتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کے وفاداروں پر اس درجہ مہربان ہے کہ قدموں کے نیچے دل بچھا کر بھی وہ اہتمام شوق کی تشنگی محسوس کرتا ہے، اور جہاں اہل ایمان کے لیے وہ لالا کے جگر کی ٹھنڈک ہے، وہیں اہل کفر کی بغاوت کے حق میں وہ غیظ و جلال کا ایک دہکتا ہوا انگارہ ہے۔ اپنے محبوب کے گستاخوں پر جب وہ قلم کی تلوار اٹھاتا ہے تو انگلیوں کی ایک جنبش پر تڑپتی ہوئی لاشوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ باطل کے جگر میں اس کے نشتر کا ڈالا ہوا شگاف زندگی کی آخری ہچکیوں تک مندمل نہیں ہوتا۔ اور ہاں سن لو، وہ اپنے خون کے پیاسوں کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت سے کھیلنے والوں کے لیے اس کے ہاں صلح درگزر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوستی کا پیمان تو بڑی چیز ہے، وہ تو ان دشنام ترازوں سے ہنس کر بات کرنا بھی ناموس عشق کی توہین سمجھتا ہے۔ بارگاہ رب العزت اور شان رسالت میں اس کا ذوق احترام و ادب اس درجہ لطیف ہے کہ متکلم کے قصد و نیت سے قطع نظر وہ الفاظ کی نوک پلک پر بھی شرعی تخیرات کا پہرا بٹھاتا ہے۔ ہوائے نفس کی وبیز گرد کے نیچے چھپ جانے والی شاہراہ حق کو اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ اس نے واضح کر دیا ہے کہ اب اہل عرفان کی دنیا بیک زبان اسے مجدد کہتی ہے۔ فرش گیتی پر رحمت و فیضان کے چشموں کی طرف بڑھنے والوں کے لیے اب درمیان میں کوئی دیوار حائل نہیں ہے۔ طلسم فریب کی وہ ساری فصیلیں ٹوٹ کر گر گئی ہیں جو شیاطین کی سربراہی میں جادۂ عشق کے مسافروں کو واپس لوٹانے کے لیے کھڑی کی گئی تھی۔ اس کے فکر و نظر کے اصابت، علم و فن کا تبحر، فضل و کمال کی انفرادیت، شریعت و تقوی کا التزام، مجدد شرف کی برتری، تجدید و ارشاد کا منصب، امامت اور دین و سنت کے فروغ کے لیے اس کے دل کا عشق و اخلاص سارے عرب و عجم نے تسلیم کر لیا ہے۔ وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا شاعر ہے، لیکن آج تک کبھی اس کی زبان اہل دنیا کی منقبت سے آلودہ نہیں ہوئی۔ وہ بڑی کائنات میں صرف اور صرف اپنے مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی سے خوش و خرم رہتا ہے۔ وہ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گدائی پر دونوں جہان کا اعزاز نثار کر چکا ہے۔ دنیا کے ارباب ریاست صرف اس آرزو میں بارہا اس کی چوکھٹ تک آئے کہ اپنے حضور میں صرف باریاب ہونے کی اجازت دے دیں، لیکن زمانہ شاہد ہے کہ ہر بار انہیں شکستہ خاطر ہو کر واپس لوٹنا پڑا۔ بوڑھے آدمی نے جذباتی انداز میں اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، اب تم ہی بتاؤ کہ اپنے وقت کی اتنی عظیم و برتر شخصیت جس کی دینی و علمی شوقتوں کا پرچم عرب و عجم میں لہرا رہا ہے اور جسے عشق مصطفیٰ کی وار فتگی نے دونوں جہان سے چھین لیا ہے، آج اگر وہ یہاں قدم رنجہ فرمانے کے لیے مائل بکرم ہیں تو کیا یہ ہماری قسمتوں کی معراج نہیں ہے؟ پھر اگر ہم اس کے خیر مقدم کے لیے اپنے دلوں کا فرش بچھا رہے ہیں
تو اپنے جذبہ شوق کے اظہار کے لیے اس سے زیادہ خوشگوار جنون انگیز موسم اور کیا ہو سکتا ہے۔ بلاخر بوڑھے آدمی کی طویل گفتگو ختم ہونے کے بعد اجنبی راہگیر کے چہرے کا اتار چڑھاؤ حیرت و مسرت کے گہرے تاثرات کی نشاندہی کر رہا تھا۔ دوسری طرف امام اہل سنت کی سواری کے لیے پالکی دروازے پر لگا دی گئی تھی۔ سینکڑوں مشتاقان دید انتظار میں کھڑے تھے۔ وضو سے فارغ ہو کر کپڑے زیب تن فرمائے، امامہ باندھا اور عالمانہ وقار کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ چہرہ انور سے فضل و تقوی کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ شب بیدار آنکھوں سے فرشتوں کا تقدس برس رہا تھا۔ طلعت جمال کی دلکشی سے مجمع پر ایک رکت انگیز بے خودی کا عالم طاری تھا۔ گویا پروانوں کے ہجوم میں ایک شمع فیروزہ مسکرا رہی تھی اور اندلیبان شوق کی انجمن میں ایک گل رعنا کھلا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے سواری تک پہنچنے کا موقع ملا۔ قدم بوسی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد کہاروں نے پالکی اٹھائی۔ آگے پیچھے دائیں بائیں نیاز مندوں کی بھیڑ ہمراہ چل رہی تھی۔ پالکی لے کر تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ امام اہل سنت نے آواز دی، پالکی روک دو۔ حکم کے مطابق پالکی روک دی گئی۔ ہمراہ چلنے والا مجمع بھی وہیں رک گیا۔ اضطراب کی حالت میں باہر تشریف لائے، کہاروں کو اپنے قریب بلایا اور بڑھائی ہوئی آواز میں دریافت کیا، آپ لوگوں میں کوئی آل رسول تو نہیں ہے؟ میں تمہیں تمہارے جد اعلیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے سچ بتاؤ۔ میرے ایمان کا ذوق لطیف تن جانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہے۔ اس سوال پر اچانک ان میں سے ایک شخص کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ پیشانی پر غیرت و پشیمانی کی لکیریں ابھر آئیں۔ بے نوائی آشفتہ حالی اور گردش ایام کے ہاتھوں ایک پامال زندگی کے آثار اس کے انگ انگ سے آشکار تھے۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد نظریں جھکائے ہوئے دبی زبان سے اس نے کہا، مزدور سے کام لیا جاتا ہے، ذات پات نہیں پوچھی جاتی۔ آپ نے میرے جد اعلیٰ کا واسطہ دے کر میری زندگی کا ایک سربستہ راز فاش کر دیا۔ سمجھ لیجئے کہ میں اس چمن کا ایک مرجھایا ہوا پھول ہوں جس کی خوشبو سے آپ کی مشام جاں معطر ہے۔ رگوں کا خون نہیں بدل سکتا، اس لیے آل رسول ہونے سے انکار نہیں ہے، لیکن اپنی خانمہ برباد زندگی کو دیکھ کر یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں چند مہینے سے آپ کے اس شہر میں آیا ہوا ہوں، کوئی ہنر نہیں جانتا کہ اسے اپنا ذریعہ معاش بناؤں۔ پالکی اٹھانے والوں سے رابطہ قائم کر لیا۔ ہر روز صبح سویرے ان کے جھنڈ میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں اور شام کو اپنے حصے کی مزدوری لے کر اپنے بال بچوں میں لوٹ جاتا ہوں۔ ابھی اس کی بات بھی تمام نہ ہو پائی تھی کہ لوگوں نے پہلی بار تاریخ کا یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھا کہ عالم اسلام کے ایک مقتدر امام کی دستار اس کے قدموں پر رکھی ہوئی تھی اور وہ برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر التجا کر رہا تھا، معزز شہزادے، میری گستاخی معاف کر دو، لا علمی میں یہ خطا سرزد ہو گئی، ہائے غضب ہو گیا۔ جن کے نقش پا کا تاج میرے سر کا سب سے بڑا اعزاز ہے، ان کے کندھے پر میں نے سواری کی۔ قیامت کے دن اگر کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ لیا کہ احمد رضا میرے فرزندوں کا دوش نازنین اسی لیے تھا کہ بوجھ اٹھائے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس وقت برے میدان حشر میں میرے ناموس عشق کی کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ اس ہولناک تصور سے کلیجہ شک ہوا جا رہا ہے۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ جس طرح ایک عاشق دلگیر روٹھے ہوئے محبوب کو مناتا ہے، بالکل اسی انداز میں وقت کا ایک عظیم المرتبت امام اس کی منت و سماجت کرتا رہا اور لوگ پھٹی آنکھوں سے عشق کی ناز برداریوں کا یہ رکت انگیز تماشا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ کئی بار زبان سے معاف کر دینے کا اقرار کرا لینے کے بعد امام اہل سنت نے پھر اپنی ایک آخری التجائے شوق پیش کی۔ چونکہ راہ عشق میں خون جگر سے زیادہ وجاہت و ناموس کی قربانی عزیز ہے، اس لیے لاشعوری کی اس تقصیر کا کفارہ جب ہی ادا ہوگا کہ اب تم پالکی میں بیٹھو اور میں اسے اپنے کندھوں پر اٹھاؤں۔ اس التجا پر جذبات کے تلاطم سے لوگوں کے دل ہل گئے، وفور اثر سے فضا میں چیخیں بلند ہو گئی۔ ہزار انکار کے باوجود آخر سید زادہ کو عشق جنون خیز کی ضد پوری کرنی پڑی۔
آہ وہ منظر کتنا رقت انگیز اور دل گداز تھا جب اہل سنت کا جلیل القدر امام کہاروں کی قطار میں لگ کر اپنے علم و فضل، جبہ و دستار اور اپنی عالمگیر شہرت کا سارا اعزاز خوشنودی حبیب کے لیے ایک گمنام مزدور کے قدموں پر نثار کر رہا تھا۔ شوکت عشق کا یہ ایمان افروز نظارہ دیکھ کر پتھروں کے دل پگھل گئے، قدورتوں کا غبار چھٹ گیا، غفلتوں کی آنکھ کھل گئی اور دشمنوں کو بھی مان لینا پڑا کہ آل رسول کے ساتھ جس کے دل کی عقیدت و اخلاص کا یہ عالم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کی وارفقگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ اہل انصاف کو اس حقیقت کے اعتراف میں کوئی تعامل نہیں ہوا کہ نجد سے لے کر سہانپور تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کے خلاف امام احمد رضا کی برہمی قطعاً حق بجانب ہے۔ صحرائے عشق کے اس روٹھے ہوئے دیوانے کو اب کوئی نہیں منا سکتا۔ وفا پیشہ دل کا یہ غیظ ایمان کا بخشا ہوا ہے، نفسانی ہیجان کی پیداوار نہیں ہے۔ ان کے عطرے بوئے گریباں سے مست گل، گل سے چمن، چمن سے صبا اور صبا سے ہم۔ امام احمد رضا خان تاجدار بریلوی بروز جمعہ 25 صفر المظفر 1340 ہجری بمطابق 1921 کو 2:38 پر عین اذان جمعہ کے وقت حی علی الفلاح کا نغمہ جاں فضا سن کر داعیے اجل کو گویا یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ امید کرتا ہوں سامعین کہ آپ کو آج کی یہ داستان عشق رضا پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو محبت سے میرے اس چینل داستان محبت کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو آل پر سلیکٹ کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا کامل عشق عطا فرمائے اور ہم سب کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔